بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیٹا جب قواعد پڑھائے گے نا تو ابھی تک کئی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ قواعد والا پورشن اتنا آسان بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ہر قاعدہ ہی ہم نے اردو کی پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی کتاب میں پڑھا ہوا ہے۔ قواعد میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ چند وہی قاعدے ہیں جو اردو زبان کے ہیں، یعنی عبارت پڑھنے میں جو قواعد درپیش ہوتے ہیں، جیسے زبر زیر پیش، حروف مدہ، جزم، شد، ادغام اور سبحان اللہ غنہ، تو یہی تو کل قاعدے ہیں۔ تو پھر لوگوں نے اعتراض کیا، جی دراصل تجوید تو تلفظ کا نام ہے نا، تو تلفظ بڑا مشکل ہے، تلفظ کے اوپر ہمیں مخارج پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ہر حرف صحیح ادا ہو۔ تو میرا بیٹا اس وقت ہم نے کہا تھا کہ تلفظ تو اس سے بھی زیادہ آسان نکلے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی ثابت کریں گے نا۔ تو آج یہ جو کلاس ہے نا، اس کلاس کا مقصد کیا ہے کہ اویئرنیس دینی ہے قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے نا۔ صرف کسی کو اگر 2-3 مخارج سمجھا دیا جائے نا تو اس کا پورے قرآن مجید میں تلفظ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس بات پر نا یقین نہیں کرتے ہیں، کیونکہ عام کیا ہوا ہے، کیونکہ ہر سکول، ہر مدرسہ اور ہر ادارہ بچوں کو اور بگنرز کو پورے مخارج پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے دیکھو نا میرا بیٹا، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، بابا، تایا، ماما، نانا، تو اس کے یہ حروف ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو کیوں سمجھایا جائے کہ با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ بی فور بال کہتا ہے، بی فور بیٹ کہتا ہے، اور با میں جب آتا ہے اردو کی کتاب میں با بکری کہہ دیتا ہے، با بچہ کہہ دیتا ہے، با بلی کہہ دیتا ہے، تو اس کو با بلا تکلف ٹھیک ہے، تو اس کا مخرج پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج کی یہ کلاس، آج کا یہ سیشن اس بات کے اوپر ہے کہ دیکھیے گا پورے حروف تہجی میں ہمیں صرف 3 مخارج پڑھنے یا سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو بیٹا، یہ ہے عربی زبان کی پوری حروف تہجی، کوئی ایک حرف بھی اس میں مس نہیں ہے۔ جیسے ایک دفعہ میں پڑھ بھی لیتا ہوں، الف با تا سا، جیم ح خ، دال ذا غ ذا، سین شین، صاد غاد، طا غا، عین غین، فا قاف کاف، لام میم نون، واو ہا ہمزہ یا۔ جی کوئی ایک حرف بھی مس نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم کریں گے کیا، ایک حرف لیں گے، دیکھیں گے اس کو ہم اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں، کیا اس کا ہمارا تلفظ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جس حرف کا تلفظ ٹھیک ہوگا اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، جس حرف کا تلفظ خراب ہوگا اس کو ہم ریڈ کر دیں گے اور سلائیڈ پر رہنے دیں گے۔ جیسے الف سے انار، امرود، الماری، انگور، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ آگے جی با، بچہ کیا کہتا ہے، بابا، بلی، بچہ، بکری، اس کا مطلب ہے با بلا تکلف، ٹھیک ہے، یہ بھی گیا یہاں سے، اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے، ماشاء اللہ یہ ہمارا ٹھیک ہوتا ہے۔ ڈیلیٹ کیا، اب آئے تا کی طرف، تارا، تلوار، تکیہ، تیر، یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو ہم بچپن میں نا اردو کی سب سے ابتدائی کتاب جہاں پہ حروف تہجی سکھائی جاتی ہے نا، یہ وہاں کے الفاظ ہیں، اور روزمرہ بچہ بھی گفتگو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے نا، ایسا ہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تا کی ادائیگی میں، لہذا اس کو بھی ڈیلیٹ کیا۔ آگے آتے ہیں تو آ گیا سا، ہاں یہاں پہ پرابلم ہے، اس کو نا ہم سین بول دیتے ہیں، ثابت، ثمر، ثواب، یہ سارا سین ہے، حالانکہ ثابت، ثمر، ثواب، لیکن ہم نا سیٹی مار دیتے ہیں ثواب، ثابت کروی، ثمر، تو اس لیے اس کو ہم ریڈ کر دیں گے
اور یہیں پہ رہنے دیں گے، کیونکہ یہ حرف ہمارا خراب ہے تو اس کا مخرج ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ جی آگے آتے ہیں تو جیم، جانور، جوتا، جگ، جیب، یہ بھی گیا کام سے بیچارہ۔ آگے گیا جی ہا۔ ہا ہمارا خراب ہوتا ہے کیونکہ ہم نا اس کو ہا کے اوپر لے جاتے ہیں، ہے حلوائی، حالانکہ حلوائی۔ اسی طرح حسن، ہم حسن کہہ دیتے ہیں حالہ، حالانکہ حالہ، تو اس کا تلفظ خراب ہے۔ اس کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کو سلائیڈ کے اوپر ہی رہنے دیں گے۔ خواہ خرگوش، خواب، خربوزہ، خوبانی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماشاء اللہ۔ ڈیلیٹ کیا۔ دال، درخت، دال، آج کون سی دال پکانی ہے؟ دروازہ، دانت، یہ بھی ٹھیک ہے جی۔ ذال، یہ بیٹا مسئلہ ہے، تو کیونکہ اس میں نا ہم زا کہہ دیتے ہیں، ذہن کی ہے ذرا سی بات، ذرا ذکر، تو یہ زا سٹی والا ہو جاتا ہے نا، تو یہ خراب ہے، لہذا ہم اس کو ریڈ کریں گے اور سلائیڈ کے اوپر ہی رہنے دیں گے تاکہ خراب حروف سارے اکٹھے ہو جائیں نا، پھر دیکھیں گے ہمیں کتنے مخارج پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ را، رسی، روشنی، ریت، نو پرابلم، ماشاء اللہ۔ زا، زبان، زمین، زیبرا، زرافہ، زرد، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ڈیلیٹ کیا۔ سین کے اوپر آئے تو یہ بھی ٹھیک ہے، سیب، سانپ، سایہ، سورج، بالکل ٹھیک ہے جی، ڈیلیٹ۔ جی اب شین کے اوپر آتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، شیر، شیشہ، شمع، شبنم، یہ بھی ڈیلیٹ کیا۔ یعنی یہ حروف تہجی جو پوری سلائیڈ کے اوپر ہے نا، آدھی اوپر لکھی ہوئی تھی، آدھی نیچے لکھی ہوئی تھی، تو اوپر والی ساری لائن میں سے نا صرف 3 حروف ہیں جو خراب ہوتے ہیں، ان کا ہمیں مخرج جاننے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اب نیچے والی لائن کے اوپر آتے ہیں، صاد، ہاں میرا بیٹا یہ خراب ہوتا ہے کیونکہ صابن ہے نا، وہ صاد کے ساتھ لکھتے نا، صابن، صابن تو کوئی بھی نہیں کہے گا، صابن کہتے ہیں کہ صابن لے کے آؤ۔ صندوق، صبر کار بھی، صبح، سندل، یہ سین کے ساتھ ہم بول جاتے ہیں، لہذا اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں اور یہیں پہ رہنے دیتے ہیں۔ اب آ گیا جی غاد۔ غاد بھی ہمارا خراب ہوتا ہے کیونکہ زا کہتے ہیں نا ہم، بھئی ضرورت کیا ہے اس کام کی، ضرورت کیا ہے، ضد نہ کر، ضبط کر دو، ضبط، یہ سارا ہم زا کے ساتھ بولتے ہیں، لہذا اس کو بھی ہم نے ریڈ کیا اور یہیں پہ رہنے دیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا موٹے والا طا نا، یہ بھی خراب ہوتا ہے، بھئی ہم نے اس کو تا کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں نا، طوطا، حالانکہ تو ہونا چاہیے، تو ایسے تو کوئی بھی نہیں ادا کرتا نا، طالب، تو طالب کہہ دیتے ہیں، طیب، طیب، طبلہ، یہ تا ہے نا، طبلہ ہونا چاہیے تھا، طیب ہونا چاہیے تھا، تو اس کو طیب، تو وہ تا بنا دیا، یہ بھی خراب ہے، اس کو بھی ریڈ کرتے ہیں، یہیں پہ رہنے دیتے ہیں۔ آگے میرا بیٹا آ گیا غا، یہ بھی خراب ہوتا ہے نا، اس کو بھی زا ہی پڑھتے ہیں کی ظلم کی بھی ظاہر ہے، تو یہ بھی خراب ہے، اس کو بھی ریڈ کرتے ہیں، یہیں پہ رہنے دیتے ہیں۔ عین، ہاں بیٹا یہ بھی خراب ہوتا ہے، عیدی، اس کو حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں نا، اینک، اینک، حالانکہ عینک، عام، تو عید، وہ عین ادا نہیں کرتے، حمزہ سے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی خراب ہے، اس کو بھی ریڈ کرتے یہیں پہ رہنے دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرا بیٹا آ گیا، یہ تو کافی سارے خراب نکلا ہے، چلے خیر کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں، ساروں کا حال دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔